السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الفطر ہے۔ عید الفطر کی نماز آج ہم نے جماعت اسلامی جو جامعہ نگر کے ابوالفضل میں واقع ہے نئی دہلی میں، وہاں پر ادا کی۔ یہاں پر عید الفطر کی نماز میں زبردست بھیڑ دیکھنے کو ملی۔ آپ کو دکھا رہے ہیں، جو ہمارے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر لوگوں کے جمع غفیر جو یہاں پر عید الفطر یعنی دو رکعتیں ادا کرنے کے لیے یہاں پر لوگ آئے۔ یہ جامعہ نگر کا جو سب سے اہم علاقہ مانا جاتا ہے، اور یہاں پر جو تنظیم ہے جماعت اسلامی ہند بڑی تنظیم ہے، ان کے یہ کیمپس ہے، اس کیمپس میں آج عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، سیدھا آپ کو دلی دکھا رہے ہیں۔ ہم نے نمازوں کی پابندی کی، قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا، ہم نے اپنے خواہشات پر کنٹرول کیا، ہم نے نظم و ضبط پیدا کیا، ہم نے اپنی زندگی کے اندر ڈسپلن کو پیدا کیا، ایثار و قربانی کا سبق ہم نے حاصل کیا۔ یہی وہ ہماری ارننگز ہیں، یہی وہ ہماری کمائی ہے، اس کے نتیجے میں آج ہم بہت خوش ہیں، اور اللہ کے حضور ہم آئے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، اور زائد تکبیرات کے ساتھ ہم نے نماز ادا کی۔ خواتین حضرات، رمضان کا جو سبق تھا وہ یہی تھا کہ امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا سبق یاد کرے اور اپنے زندگی کے مقصد کو پائیں۔ اس لیے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ میں افراد کہ ہم اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہماری بڑی اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، ان کا کیا وظیفہ حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ ہم فرداً تو زندگی بسر کرتے ہیں، ہم انفرادی حیثیت پر مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اپنی اجتماعیت کا شعور نہیں، ہمارا کوئی امیر نہیں، اور ہم اجتماعی مقاصد سے نابلد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ the mystery of human existence lies in not just being alive, but in finding something to live for۔ انسانی زندگی کا راز یہ نہیں ہے کہ صرف زندگی جی لیا جائے، بلکہ کسی ایسے مقصد کو پانے کے لیے جیا جائے۔ اگر وہ مقصد نہیں ہے تو زندگی بے معنی ہے۔ The purpose of life، قرآن نے جا بجا طرح طرح سے ہمیں سمجھایا کہ تم عام
لیکن آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. ہماری نئی نسل سوشل میڈیا میں، ڈوم اسکرولنگ میں، گیمنگ میں اور فحاشی کے اندر مبتلا ہے، اور یہ ان برائیوں نے ان کی روح کو جکڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کی جہان ان کے اسکرین کا دائرہ ہے جہاں وہ سمٹ کر رہ گئے. انہیں بہت دور تک سفر کرنا تھا، انہیں بہت بڑا کام انجام دینا تھا. آج وقت کی ضرورت ہے کہ نئی نسلوں کو سنبھالا جائے، انہیں زندگی کا مقصد یاد دلایا جائے، تعلیم میں وہ آگے ہوں، ٹیلنٹس کو پیدا کریں، ماں باپ کی نور نظر بنے، سماج کے لیے رحمت بنے، اور اس پورے ملک کی لیڈرشپ کو سنبھالیں. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ قرآن کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا ہو، آپ کی سیرت کا مطالعہ ہو، اور آپ کو بحیثیت رول ماڈل کی اتباع کیا جائے. اس کے لیے طلبہ نوجوانوں کی جو تنظیمیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آج سوشل میڈیا کے نتیجے میں بے پناہ برائیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے. نفس امارہ ہے جو گناہوں کی طرف اکساتا ہے. نئی نسل کو چاہیے کہ اپنے نفس امارہ پر کنٹرول کریں، فحاشی اور برائی سے بچیں. بچنا آسان ہے، برائیوں کے دلدل میں پھنسنے کے بعد نکلنا مشکل ہے. اس بات مشکل ہے. Either you keep struggling to come out of it. اس برائی کے دلدل سے باہر نکل کر آنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور you get trapped and have an unfulfilled life. برائیوں میں پھنس جائیں اور اس کے بعد ایک بیکار، بے مصرف اور بے مطمئن زندگی بسر کرنا ہوتا ہے. Now it is your choice, choose the hard. کون سا مشکل راستہ اپنانا ہے وہ آپ کی چوائس ہے. برائیوں کے دلدل میں پھنسنے سے پہلے جو نوجوان زندگی بسر کرتے ہیں سب سے بہترین نوجوان کون ہے؟ برائیوں کے دلدل میں پھنسنے کے بعد جو نکل
اور ایک بہت بڑی خرابی ہے یا تو اجتماعیت کے بغیر بھی نہیں یا پھر کہیں چھوٹی موٹی اجتماعیت قائم ہوتی ہے تو ان کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دشمن کی بات اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب ہماری دیواریں کمزور ہوتی ہیں. ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے. ہمیں کسی کا اعلی کار بننے سے بچنا چاہیے. ہمیں حکمت کا دامن تھامنا چاہیے. ہمیں اختلافات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور اختلافات کے اظہار کا جو مہذب طریقہ ہو وہ طریقہ اپنانا چاہیے. ہماری اجتماعیت عین قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. امیر کا انتخاب وہ صرف صلاحیتوں کی بنیاد پر میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے. امیر مشورے سے اپنا کام کرے گا اور مشورے کرتے وقت شورا کے ارکان کو پوری آزادی ہوگی کہ امیر کی رائے سے اختلاف کیا جا سکے اور امیر ایسا ہو کہ مشورہ پانے کے بعد اپنی رائے کو پیچھے رکھے اور شورا کی رائے کے مطابق کام کرے. یہ آداب سیکھنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی اسلامی اجتماعیت قائم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور جو اجتماعیت موجود ہے جماعت اسلامی ہند یا کوئی اور جماعت ہے اس سے وابستہ ہو جائیے اور ان جماعتوں ان تنظیموں ان اداروں کی بہتر کارکردگی میں اپنا رول ادا کیجیے. یہ چوتھی بات ہے. 5 پسند ہے. ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو ظلم کرنا چاہتا ہے. مسجدوں کی بنیادوں میں مندر کی تلاش ہے. مسلمانوں کے اوقاف پر ان کی بری نظر ہے. مسجدوں قبرستانوں اداروں درگاہوں اور دیگر جو زمینیں ہیں انہیں اللہ کے بندوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کیا اسے ہرانے کی کوششیں جاری ہیں. اسلام سے بعض لوگوں کو حیرت ہے. عید کی نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک راستے سے عیدگاہ کو جاؤ دوسرے راستے سے عیدگاہ سے آنا. وہ اس لیے فرمایا تاکہ اسلام کی شوقت کا اظہار ہو. اسلام عید منانے کا جو ڈیسنٹ طریقہ سکھاتا ہے اس میں ناچ نہیں ہے اس میں گانے نہیں ہیں اس میں بے حیائی نہیں ہے اس میں فحاشی نہیں ہے اس میں انٹرمنگلنگ آف جینڈرز نہیں ہے. یہ پاک صاف عید کا اثر لوگوں پر پڑے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ عید سے پہلے ہی بعض لوگوں پر اسلامی شوقت کا حکم بیٹھ گیا اور مسلمان جس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں مسلمان جس طرح سے نمازیں ادا کرتے ہیں جس طرح سے صف بندی ہوتی ہے جس طرح سے کوئی اونچ نیچ کے بغیر لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں جس طرح سے امام کی اطاعت کرتے ہیں اس سے اس ملک کے لوگوں کو پیغام جاتا ہے کہ یہ امت آج بھی زندہ ہے. اس امت کے اندر آج بھی سماعت کا مزاج ہے اور اس امت کے اندر آج بھی ڈسپلن پیدا کیا جا سکتا ہے. کسی ڈر سے پابندی لگانا چاہتے ہیں کہ نماز یہاں نہ پڑھے وہاں نہ پڑھے. اگر واقعی لا اینڈ آرڈر کے بارے میں ہمارے حکمران اور افسران سیریس ہوتے تو تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے تمام اجتماعات کے لیے تمام تقریبوں کے لیے یہی قانون نافذ کرتے. اگر صرف آپ کے لیے قانون ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ آپ سے ڈرے ہوئے ہیں آپ کی ڈسپلن سے آپ کی زندگی اور حرارت سے آپ کی اجتماعیت سے آپ کی عبادتوں سے وہ خوف قائم نہیں اور آپ کو ایڈیالوجیکلی کنٹین کرنا چاہتے ہیں. ایسے میں ہمیں برابر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو 300 سال پرانے کسی بادشاہ کا قصہ چھیڑتے ہیں. آج دفن مردوں کو کھاڑنے کی ضرورت ہے اسے دفن کرنے کی ضرورت ہے. آج ملک کو ماضی کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے ملک کو مستقبل کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے.
ڈال رکھا ہے۔ میں اسی پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ کھاتے ہیں، آپ جو کچھ پیتے ہیں، آپ جو کچھ پہنتے ہیں، اس سے پہلے چیک کر لیجئے کہ کہیں یہ کمپنی اسرائیل کو مدد تو نہیں کر رہی ہے، اور اگر آپ نے وہاں سے کھانا پانی کی عادت پیدا کر لی تو یاد رکھیے کہ فلسطینیوں کی بمباری میں آپ کا بھی ایک رول مانا جائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ جو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں ان سب میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اس پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ آج